یہ کہانی ہے اس مغرور لڑکی کی جس نے ایک دھوکے باز کی محبت کے لیے اپنے ماں باپ اور اپنے وفادار منگنی شدہ رشتے کو ٹھکرا دیا، لیکن پھر اس لڑکی کو ایسا دھوکہ ملا کہ وہی لڑکی زویا نقاب کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا کر اپنے ہی منگیتر حمزہ کی بیکری میں نوکرانی بن گئی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا حمزہ اسے پہچان پائے گا؟ کیا حمزہ بھی اسے چھوڑ دے گا یا اپنا لے گا؟ جانیے اس کہانی میں۔ دور دراز کے پرسکون گاؤں میں ایک عظیم الشان حویلی تھی جس کے دروازے ہر ضرورت مند کے لیے کھلے رہتے تھے۔ اس حویلی کے مالک چودھری صاحب اور ان کی بیگم شائستہ اپنی سخاوت اور نیکی کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھے۔ ان کی ساری دعائیں، خوشیاں اور محنتیں اپنی اکلوتی بیٹی زویا کے لیے تھیں۔ زویا بے حد خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی پر غرور کا گھنا پردہ پڑا ہوا تھا۔ زویا غریب لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی اور اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتی تھی۔ زویا کی منگنی کچھ سال پہلے ہی اس کی پھپھو کے بیٹے حمزہ سے ہو چکی تھی، مگر زویا اس رشتے سے خوش نہیں تھی کیونکہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت بستی تھی۔ زویا یونیورسٹی میں ایک لڑکے عارض سے پیار کرتی تھی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں یونیورسٹی میں بیٹھ کر باتیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارتے۔ عارض کا شاہانہ لائف سٹائل، خوبصورت چہرہ اور امیرانہ انداز زویا کو بہت متاثر کرتا تھا۔ زویا عارض سے بے انتہا محبت کرتی تھی، مگر اسے عارض کی اصلیت اور حقیقی زندگی کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ ایک دن زویا کے والدین نے زویا کو بلایا اور کہا، زویا، تم جانتی ہو تمہاری منگنی تمہاری پھپھو کے بیٹے حمزہ سے ہو چکی ہے۔ اب تمہاری پھپھو چاہتی ہیں کہ جلدی شادی ہو جائے۔ ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ یہ سن کر زویا تڑپ اٹھتی ہے۔ اس کے سینے میں غصے کی لہریں دوڑ گئیں کیونکہ وہ عارض سے بے انتہا پیار کرتی تھی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں زویا بہت پریشان تھی۔ اس نے عارض کو سب کچھ بتا دیا کہ اس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کی شادی ہو جائے۔ عارض حیران ہوا اور بولا، زویا، اگر تم کچھ نہیں کرو گی تو ہماری محبت کا کیا ہوگا؟ تم کسی اور کے گھر چلی جاؤ گی تو میں کیا کروں گا؟ زویا نے کہا، عارض، اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے ماں باپ نہیں مانیں گے۔ عارض ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے فوراً بولتا ہے، زویا سنو، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ لندن میں میرا اچھا بزنس ہے۔ ہم دونوں بھاگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر شادی کر لیں گے۔ کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ وہاں ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ بس تم ایک بار ہاں کہہ دو۔ زویا ہچکچاتے ہوئے بولتی ہے، مگر اگر کسی نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ عارض مسکراتے ہوئے بولتا ہے، ایک بار یہاں سے نکل گئے تو کوئی نہیں پکڑ پائے گا۔ تم بس ہمت کرو زویا، ہماری محبت کے لیے ایک بار تو قدم اٹھاؤ۔ زویا کہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی، اور اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ زویا رات کو حویلی کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایک طرف اس کے ماں باپ کی عزت تھی اور دوسری طرف اس کی بے انتہا محبت۔ زویا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ ابھی زویا اسی سوچ میں مبتلا ہوتی ہے کہ عارض کی کال آ جاتی ہے۔ زویا ہچکچاتی ہے، لیکن جذبات پر قابو نہ پاتے ہوئے زویا عارض کی کال اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے عارض، میں تیار ہوں، ہم کل ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اگلی رات زویا کے ماں باپ کے لیے ایک سیاہ رات تھی۔ اسی رات کے اندھیرے میں جب پوری حویلی سو رہی تھی، زویا اپنے ماں باپ کے کمرے میں گئی۔ انہیں پل بھر کے لیے دیکھا، دل لہلہایا، مگر محبت نے غلبہ پا لیا۔ اس نے الماری کی چابی نکالی اور فوراً الماری کی طرف بڑھی۔ بے وفائی اور بے شرمی کی انتہا یہ تھی کہ اس نے ان لوگوں کی محنت کی کمائی چوری کر لی۔ زویا نے ساری جمع پونجی اور اپنی ماں کے زیورات اپنے بیگ میں ڈالے اور بنا سوچے سمجھے سب کچھ لے کر چلی گئی۔ عارض گاڑی لے کر باہر کھڑا تھا۔ زویا بیگ اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور بغیر ایک بار پلٹ کر دیکھے اپنے ماں باپ، اپنے گھر اور اپنی عزت کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے صبح جب زویا کے ماں باپ نے زویا کو اس کی ضرورت کے سامان اور اپنی قیمتی چیزوں کے ساتھ غائب دیکھا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کی بیٹی ان کی عزت کو روندتے ہوئے ان کی برسوں کی محبتوں اور محنتوں کو ٹھکرا کر چلی گئی ہے۔ زویا کے ماں باپ
بہت ٹوٹ چکے تھے. انہیں اپنی رسوائی صاف نظر آ رہی تھی جس کی ان کی بیٹی نے بالکل پرواہ نہیں کی تھی. وہاں آرز زویا کو لندن میں ایک اپارٹمنٹ میں لے کر گیا. شروع کے دن بہت اچھے تھے. آرز زویا کو بہت خیال رکھتا تھا, اسے وقت پر کھانا دیتا تھا. لیکن جیسے ہی دن گزرتے رہے آرز کے رویے میں تبدیلی آنے لگی. وہ کئی دن نہ زویا سے ملنے آتا نہ ہی زویا کی کال اٹھاتا. جب زویا آرز سے ملتی اور آرز سے پوچھتی تو آرز بہانہ بنا کر جواب دیتا کہ زویا, لندن میں نے تمہارے لیے ایک اچھے اور پیارے گھر کا بھی تو انتظام کرنا ہے نا, بس اسی کی مصروفیات ہیں. لیکن ایک رات جب زویا سو رہی ہوتی ہے آرز زویا کے کمرے میں آتا ہے. وہ زویا کو ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا ہے اور آگے بڑھ کر زویا کا وہ بیگ اٹھاتا ہے جس میں زویا کا سب کچھ تھا. آرز وہ بیگ لے کر زویا کو سوتے ہوئے چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اگلی صبح جب زویا اٹھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ بیگ وہاں موجود نہیں ہوتا. زویا گھبرا کر ادھر ادھر بیگ کو ہر جگہ تلاش کرتی ہے لیکن اسے کہیں بیگ نہیں ملتا. زویا بہت پریشان ہوتی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے. جب زویا جاتی ہے تو دروازے پر اپارٹمنٹ کا مینیجر کھڑا ہوتا ہے جو زویا کو بتاتا ہے کہ ان کا کانٹریکٹ صرف آج تک ہی تھا, اب زویا یہ کمرہ خالی کر دے. اب زویا پر ایک اور مصیبت آ چکی تھی. زویا فوری طور پر گھبرا کر آرز کو کال کرتی ہے اور آرز سے پوچھتی ہے کہ آرز تم کہاں ہو. آرز بے رحم آواز میں کہتا ہے میں وہی ہوں جہاں تک پہنچنے کی میری سوچ تھی, مزے کر رہا ہوں. زویا کہتی ہے آرز تم میرے بغیر کیسے مزے کر سکتے ہو, تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں. اس سے پہلے کہ زویا اپنی بات مکمل کرتی آرز طنز اور غصے سے کہتا ہے ارے زویا اب بھی نہیں سمجھی, میں نے تمہیں صرف استعمال کیا تھا تاکہ میں ایک امیر انسان بن کر مزے کی زندگی گزار سکوں. زویا کہتی ہے کیا مطلب, وہ امیرانہ زندگی, وہ لائف سٹائل, وہ سب کیا تھا. آرز کہتا ہے زویا حقیقت میں نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں تھی. میں ایک غریب گھرانے کا لڑکا ہوں, تم جیسی امیر لڑکی کو بس زینا سمجھا تھا. اب میں اس جگہ پہنچ چکا ہوں جہاں پہنچنا چاہتا تھا. اب تم نے جو کرنا ہے کرو اور آئندہ مجھے کال مت کرنا. زویا ٹوٹ جاتی ہے, اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. زویا زمین پر گر کر پھوٹ کر رونے لگتی ہے. اب زویا پر وہ دن آ گئے تھے کہ زویا لندن کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے, کہاں جا کر پناہ لے. زویا کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ شخص جس کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, جس سے اس نے بے انتہا محبت کی, کیا وہ شخص اسے دھوکہ دے سکتا تھا. کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر زویا نے سڑک پر ہی گزارے, لیکن زویا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایسی زندگی نہیں گزارے گی, اسے خود کے لیے کچھ کرنا ہوگا. زویا کام کی تلاش میں لندن کی سڑکوں پر بھٹک رہی ہوتی ہے کہ اسے ایک بیکری نظر آتی ہے. زویا ارادہ کرتی ہے کہ وہ بیکری میں جا کر کام تلاش کرے گی. زویا بیکری کے اندر جاتی ہے اور بیکری کے مینیجر سے کہتی ہے کہ کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے, میں برتن دھونے کے لیے بھی تیار ہوں. بیکری کا مینیجر زویا کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے, لیکن سٹاف کی ضرورت ہونے کی وجہ سے وہ زویا کو کام پر رکھ لیتا ہے. وہ زویا جو کبھی اٹھ کر اپنا کام بھی خود نہ کرتی تھی, آج اس پر وہ دن تھا کہ وہ ایک بیکری میں ایک ملازم کے طور پر کام کر رہی تھی. زویا کو سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے ایک دھوکے باز لڑکے کی محبت میں اب سب کچھ کھو دیا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زویا اس ماحول میں ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہر طرح سے اپنے کام پر توجہ دینے کی کوشش کرتی ہے. ایک دن بیکری میں بہت ہلچل مچی ہوتی ہے, سب لوگ جلدی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. زویا یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے. وہ بیکری کے ایک ملازم سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے, سب لوگ اتنی جلدی میں کیوں کام کر رہے ہیں. وہ ملازم زویا کو کہتا ہے تم بھی جاؤ اور جا کر اپنا کام کرو, بیکری کا مالک آ رہا ہے, وہ بہت ڈسپلن انسان ہے, اس لیے یہ سب لوگ دھیان سے کام کر رہے ہیں. کچھ ہی دیر بعد بیکری کا مالک یعنی حمزہ بیکری میں آتا ہے. بیکری کے ملازم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اسے گلدستے پیش کرتے ہیں. زویا اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن جب وہ بیکری کے مالک کو دیکھنے کے لیے پیچھے مڑتی ہے تو حمزہ کو وہاں کھڑے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. یہ وہی زویا کا منگیتر حمزہ تھا جسے ٹھکرا کر وہ آرز کے ساتھ بھاگی تھی. حمزہ بھی بیکری کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر زویا پر پڑتی ہے, لیکن اس سے پہلے کہ وہ زویا کو صحیح طریقے سے دیکھ پاتا, زویا اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے. حمزہ بھی اس پر دھیان نہیں دیتا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے.
اب زویا پر ایک نئی مصیبت آ ٹپکی تھی۔ زویا اب نقاب پہن کر بیکری میں آتی اور کام کرتی تاکہ حمزہ اسے کسی طرح سے بھی پہچان نہ پائے۔ کچھ دنوں تک زویا نقاب پہن کر ہی کام کرتی رہی، لیکن ایک دن کام کی جلدی اور ہلچل میں زویا نقاب پہننا بھول گئی۔ زویا جوس کا گلاس لے کر جا رہی تھی۔ اس نے جوس کا گلاس میز پر رکھا اور جیسے ہی واپس جانے لگی تو وہ حیران و پریشان رہ گئی کیونکہ حمزہ اسے دیکھ چکا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ چھپا ہوا تھا۔ حمزہ نے زویا سے کہا، تو زویا تم یہاں ہو میری بیکری میں۔ زویا کے پاس حمزہ کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہ بچے تھے۔ حمزہ مزید بولا کہ تم کب تک اپنے آپ کو چھپاؤ گی؟ مجھے پہلے دن ہی پتا لگ چکا تھا کہ تم زویا ہو۔ اب بتاؤ تم یہاں کیسے آئی ہو؟ زویا حمزہ سے کہتی ہے، میں تمہیں سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں۔ حمزہ زویا کو اپنے آفس میں لے کر جاتا ہے۔ زویا اپنے الفاظ اور حوصلہ اکٹھا کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حمزہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں ایک دھوکے باز لڑکے کی محبت میں آ کے اپنا سب کچھ کھو بیٹھی ہوں۔ اسی طرح زویا نے حمزہ کو سب کچھ بتا دیا اور کہنے لگی کہ حمزہ مجھے معاف کر دو اور خدا کے لیے مجھے گھر لے چلو۔ حمزہ کہنے لگا، میرے معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ میں کوشش کروں گا کہ ہمیں جلد از جلد کوئی فلائٹ مل جائے اور میں تمہیں گاؤں واپس پہنچا دوں۔ زویا کہتی ہے، حمزہ میرے ٹھکرانے کے باوجود بھی تم میری مدد کرو گے؟ کیوں؟ حمزہ زویا کو کہتا ہے، اگر تمہارے سوال کرنے کا مقصد ہمارے رشتے کے بارے میں جاننا ہے تو یہ سن لو کہ ہمارا رشتہ اسی دن ٹوٹ گیا تھا جب تم نے میری وفادار محبت کو جھٹلا کر ایک دھوکے باز لڑکے کی محبت کو قبول کیا تھا، اور میں تمہاری مدد صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تم میرے ماموں کی عزت ہو، حالانکہ تم نے ان کی عزت کا پاس بالکل نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر حمزہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حمزہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے زویا کے لیے ٹکٹ کا بندوبست کیا اور خود اسے لے کر واپس آیا۔ لمبی پرواز کے بعد جب گاڑی گاؤں کی طرف جا رہی تھی تو زویا کی آنکھیں نم تھیں۔ گاڑی حویلی کے سامنے رک گئی۔ زویا گاڑی سے اتری۔ حمزہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ گاڑی کا انجن گونجا اور وہ زویا کو وہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب زویا اکیلی کھڑی تھی۔ وہی عظیم الشان حویلی، وہی بڑا دروازہ، سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر زویا اب بالکل مختلف تھی۔ زویا دل ہی دل میں یہ سوچ کر رو رہی تھی کہ میں نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا۔ ان کے سارے خواب، ساری محبتیں، برسوں کی قربانیاں، سب کچھ ایک دھوکے باز کے پیچھے چھوڑ کر چلی گئی۔ آج وہی گھر زویا کے سامنے تھا، مگر وہ اس کے لائق نہیں رہی تھی۔ زویا اب یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے حویلی کا دروازہ کھلا۔ زویا کی دھڑکنیں بہت زیادہ تیز ہو گئیں، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اچانک چودھری صاحب اور بیگم شائستہ کہیں جانے کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ دونوں بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ اچانک ان کی نظر سامنے کھڑی زویا پر پڑی۔ زویا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ دوڑ کر ان دونوں کے پاؤں میں گر پڑی۔ زویا کہہ رہی تھی، ابو، امی، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی بیٹی زویا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی ابو۔ ایک دھوکے باز کی محبت میں آ کر میں نے آپ دونوں کی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ چودھری صاحب کے چہرے پر غم اور غصہ دونوں تھے۔ وہ سخت آواز میں بولے، کون ہو تم؟ ہماری بیٹی تو اس دن مر چکی تھی جب اس نے اس گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ ہماری زویا تو اسی دن ختم ہو گئی تھی۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ لیکن زویا پھر روتے ہوئے معافی مانگتی ہے تو شائستہ بیگم بولتی ہے کہ زویا، تم نے سوچا بھی نہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہارا باپ کتنا ٹوٹ جائے گا۔ چلی جاؤ یہاں سے، کیوں آئی ہو واپس؟ کیا اب ہماری عزت مزید روندنا چاہتی ہو؟ چودھری صاحب اور شائستہ زویا کو وہی روتا ہوا چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ گھر کی دہلیز صرف لکڑی کا ٹکڑا نہیں بلکہ باپ کی عزت اور ماں کی چادر کی وہ حد ہوتی ہے جسے پار کرنے کے بعد پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ اسے پتا چل چکا تھا کہ اس نے صرف گھر نہیں چھوڑا تھا، اس نے اپنا نصیب، ماں باپ کا مان اور عزت چھوڑ دی۔